سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اتنی قیمت نہ تھی فراق تیری جتنی عباس نے ادا کی ہے. ایک چھوٹی سی توجہ آپ کی توجہ چاہوں گا میں کہ رسول اکرم کی ایک عجیب و غریب حدیث مبارکہ ہے. رسول اعظم فرما رہے ہیں، آپ لوگ کبھی امیجن کریں، سوچیں کہ کیا ممکن ہے کہ آپ رسول پر ظلم کریں؟ کانٹ ایون پرسیو اٹ. سوچ نہیں سکتے اس بات کو، امیجن نہیں کر سکتے. رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ جب میرا نام لیا جائے اور کوئی شخص درود نہ پڑھے تو دراصل مجھ پر وہ ظلم کر رہا ہے. تو کوشش کی جائے کہ جب بھی رسول اعظم کا اسم مبارک آئے درود کی سعادت حاصل. محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا تک پہنچنے کا کوئکسٹ ہائی وے کربلا. انسان کو کمال، ایکسیلنس، پرفیکشن تک پہنچانے کا تیز ترین راستہ کربلا. کس طرح؟ اس طرح کہ جب آپ امام حسین کی بات کرتے ہیں، جب آپ کربلا والوں کی بات کرتے ہیں تو آپ حق اور باطل کی بات کرتے ہیں. اور جب آپ امام حسین کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی تمام ائمہ کی بات کرتے ہیں. جب آپ کربلا کی بات کرتے ہیں، امام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو آپ تمام انبیاء کی بات کرتے ہیں. تو ان کے مکتب سے چیزوں کو سمجھنا، سمیٹنا، ہدایت لینا، وہ آپ کو کربلا کے ذریعے سے کمال تک پہنچائے گا. آپ اور میں ایک را مٹی کی طرح پیدا ہوئے ہیں، ایک کلے ہیں ہم لوگ. میں نے پہلے بھی عرض کیا اشرف المخلوق ضرور ہیں ہم بائی پوٹینشل. تو ہم کلے کی مانند پیدا ہوئے ہیں اور اس مٹی سے حسین شاکار تراشنا ہمارے ہاتھ میں ہے، جس کی مدد ہم سے رسول اکرم کے ذریعے ملے گی، ائمہ کے ذریعے ملے گی اور دیگر انبیاء کے ذریعے. تو جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو کربلا در اصل نچوڑ ہے تمام انبیاء کے پیغامات کا، میسیجز کا. ان تمام ہدایت کے خزانوں کا نچوڑ کربلا پہ آ کے ملتا ہے. ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، کوئی کیا جانے کربلا کیا ہے. تو جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کچھ اس طرح کا میٹیریل چاہیے کہ ہم بھی کربلا والوں جیسے بننے کی کوشش کریں کم از کم. اور کوئی احتمال نہیں ہے اس بات میں کہ ہم انشاءاللہ وہ مقام حاصل بھی کر سکیں گے. ہر روز ہے روز عاشورہ، ہر شہر ہے شہر کربلا. ایک چیز ہے نشین کر لیجئے، ادیان الہی اور وہ تمام ہستیاں جو آئیں جنہوں نے اپنے آپ کو فنا کیا آپ کے میرے لیے، یہ کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی ان کے اوپر کہ 1400 سال پہلے کربلا ہوئی تھی اور اب ہمارے لیے یوز لیس ہے کربلا کا پیغام. تو یہ بچے جب نوحے پڑھتے ہیں، یہ بچے جب مرثیے پڑھتے ہیں، جب سلام پڑھتے ہیں، تو بیسیکلی اس قافلے میں شامل ہوتے ہیں. ایک چھوٹے لیول پر شامل ضرور ہوتے ہیں، لیکن ایونچولی کردار سازی بہت ضروری ہے. مولانا نے کیا فرمایا تھا کربلا سے کہ راستے میں مدینہ سے نکلتے ہوئے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. جب پوچھا گیا امام حسین سے کہ آپ کیوں نکلے ہیں، حکومت بنانے جا رہے ہیں، اس یزید کا تختہ لٹنے جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، تو مولانا نے کیا فرمایا تھا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں اپنے جد کی، اپنے والد کی، امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. I don't need government.
I don't need power. I don't need to overthrow Yazid. The only thing I want, I demand, is to put my grandparents, grandfathers, followers on the right track. उनकी इस्लाह. तो करबला दरअसल इस्लाह का नाम है. इन मजलिसों, इन महफिल के ज़रिए जब हम अहले बैत का जिक्र करते हैं, वाहिद हदफ हमारा ये होना चाहिए कि आज मैं क्या लेके उठा. तो आप लोगों को ज़रूरी है कि कोई ना कोई एक नुक्ता इस मजलिस से अपने जहन में नोट करें और याद रखें कि वो आपके किस तरह काम आ सकता है. तो इस हवाले से बहुत ज़रूरी है. इट्स क्रूशली इम्पॉर्टेंट that we try to remember something, and once we go home we try to remember and implement that specific point into our life for everybody, no exceptions, man, woman, child, girls, boys, everybody. You can learn a lot from Karbala. एक दुरूद पढ़ेंगे मुहम्मद वाले मोहम्मद सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद. एक खूबसूरत कानून है, वो आपको हर जगह नज़र आएगा. कुरान से, रवायात से, अहादीस से उलमा ने ये कानून डिराइव किया है, निकाला है. देयर इज़ अ लॉ. आपको हर जगह ये लॉ नज़र आएगा. इसको कहते हैं कायदा-ए लुत्फ, लॉ ऑफ ब्लेसिंग. यानी क्या? हर काम खुदा के निज़ाम में अगर खुदा आपसे डिमांड कर रहा है कि यू बिकम एन एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग, तो खुदा उसके लिए आपको हर नौयत की फैसिलिटीज़ फराहम फरमाएगा. खुदावंद मुताल आपको सप्लाई करेगा हर वो रिसोर्स जिसके ज़रिए आप खुदा तक पहुँचें. अगर आप जॉब पर जाते हैं, for kids, children, when you go to school and there's no classroom. You go to school, there's no heating system. You go to school and there's no cooling system. There's no water running. There's no teacher, right? And your principal demands you to become a nice student. आप कहेंगे, there's no teacher here, there are no classrooms here, there are no desks here. मैं कैसे बनूंगा अच्छा स्टूडेंट? तो सिंपली दिस इज व्हाट कायदा लुत्फ इज, लॉ ऑफ ब्लेसिंग. कि खुदावंद मुताल ने आपको तमाम तर फैसिलिटीज़ दी हैं, तमाम तर सप्लाईज फराहम की हैं, ताकि आप इससे पहले कि कंप्लेन करें आप कहेंगे हाँ आई हैव एवरीथिंग. और ये कायदा लुत्फ है, लॉ ऑफ ब्लेसिंग. पेरेंट्स के लिए, आप लोग जो शख्स पेरेंट है, वालिदैन, उनकी तमाम ज़िंदगी बच्चे ज़िंदगी में आने के बाद अब बच्चों के गिर्द घूमते हैं. उनके तमाम फैसले सबलिमिनली तहत शऊर के तहत आपका हर मूव, हर फैसला बच्चों से मरबूत होगा. आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं बच्चे, आप कैरियर कर रहे हैं बच्चे, घर ले रहे हैं बच्चे, कपड़े खरीद रहे हैं बच्चे आपके जहन में, खाना खरीद रहे हैं, स्पेशली वुमेन माशाल्लाह मदर्स. तो बेसिकली आपके बच्चे जब आपसे डिमांड करते हैं या आप उनसे डिमांड करेंगे अच्छे बच्चे बन जाओ, सही तरीके से अपनी तरबियत करो, तो वो एक्सपेक्ट क्या करेंगे आपसे? खाना तो मिले हमें घर में, बिस्तर तो हो हमारे पास, हमारे घर में हीटिंग सिस्टम तो हो, पानी तो हो, हमारे पास सारी नेमतें हो तो हो, फिर हम करेंगे. तो वालिदैन आप जो नेमतें फराहम करते हैं औलाद को, वो कायदा लुत्फ के तहत करते हैं कि आप कहते हैं बच्चों से मैं डिमांड ही नहीं कर सकता. खुदावंद मुताल ने जब आज से ये तकाजा किया कि अशरफुल मखलूक बनो, कमाल तक पहुँचो, परफेक्शन तक पहुँचो, तो खुदा ने उस कमाल तक पहुँचाने के लिए जो अजीम तरीन सीढ़ी आपको अदा की है, वो इमामत की सीढ़ी है. वो इमामत के ज़रिए आपको उस मकाम तक पहुँचाएगा जो कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अब्दी अदअनी, मेरे बंदे मेरी इताअत कर, हत्ता अजअलुका मिसली, हत्ता ये कि मैं तुझे अपना जैसा बना दूंगा. ठीक है ना? तो अब खुदा ने मुताल कहता है मुझे अपना जैसा बना देगा, तो हाउ डू आई बिकम समवन लाइक अल्लाह सुब्हानहू व तआला? He has to supply, provide me certain facilities, resources, people, books, teachers, जिसके जरिए मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ. वो खजाना आपके हाथ लगा हुआ है.
اہل بیت کی شکل میں اور 14 معصومین کی شکل میں۔ درود پڑھیں ایک محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آپ کبھی بھی یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ میں کچھ بننا چاہتا تھا، خدا کو سمجھنا چاہتا تھا اور میرے پاس انف ریسورسز نہیں تھے۔ تو آپ زندگی میں ہر جگہ خدا کو سمجھنے کے حوالے سے، نعمتوں کے حوالے سے کبھی کمپلین نہیں کر سکتے۔ یہ الہی پروسیس ہے۔ روز محشر خداوند متعال کے سامنے آپ جا کے کہہ سکتے ہیں مجھے تک تم میسج پہنچا ہی نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو عزیزان محترم، جب کوئی شخص یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا، تو وہ سوچے آپ کو انبیاء سے پہلے، ائمہ سے پہلے، کتابوں سے پہلے عقل، انٹلیکٹ دی گئی، جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو رشد تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک خوبصورت حدیث رسول اکرم صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ کہ مولا کائنات کا وجود مبارک کس طرح سے ہمارے لیے انتہائی عظیم چیز ہے۔ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا فرما رہے ہیں کہ کس طرح مولا ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں۔ رسول اکرم جناب عمار سے مخاطب ہیں۔ مولا اور آقا رسول اعظم فرما رہے ہیں یا عمار ان رائت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس انہ لن یدلک علی الرد ولن یخرجک من الخدا۔ اے عمار، عمار یاسر کی بات ہو رہی ہے، اگر تم دیکھو کہ علی ایک طرف جا رہے ہیں، ایک وادی میں جا رہے ہیں اور دیگر تمام انسانیت دوسری وادی میں جا رہی ہے، بہت عجیب بات ہے۔ ایسا ممکن ہوگا کہ جناب امیر کائنات تنہا ہو جائیں کبھی؟ بالکل ممکن ہوگا، رسول جب بھی فرما رہے ہیں۔ تو تم علی کے ساتھ ہو جانا، تم دوسرے لوگوں کو چھوڑ دینا، اس لیے کہ علی گمراہی کی طرف رہنمائی نہیں کریں گے اور وہ راہ ہدایت سے الگ نہیں ہونے دیں گے تم کو، ٹھیک ہے؟ ساری انسانیت ایک سمت میں جا رہی ہو اور جناب امیر کائنات تنہا اکیلے دوسری سمت میں، تو رسول فرما رہے ہیں میرا حکم ہے کہ علی کے ہمراہ ہو جانا۔ تو مولا کائنات اتنی بڑی ہستی ہیں۔ اب میں نے جیسے عرض کیا کہ دین ہمارا، اس پر کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ ہمارا دین ہر زمانے کے لیے آفاقی دین ہے۔ تو آج کے لیے اس حدیث سے میں کس طرح فائدہ اٹھاؤں؟ مولا کائنات ہماری زندگی میں موجود نہیں، لیکن ہمارے زمانے کا علی آج بھی موجود ہے۔ ہمارے زمانے کا علی یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب ہم اپنے زمانے کے علی کے لیے کس طرح کام کریں، کس طرح تیاری کریں؟ دیکھیں، ایک ریزن جو ہے امام زمانہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اور غیبت میں ہیں، ہم سے جدا ہیں، پردے میں ہیں۔ یہ ایک بحث ہے کہ ہم پردے میں یا امام پردے میں، ایک عجیب و غریب راز ہے۔ غالباً ہم سب پردے میں، امام پردے میں نہیں ہے۔ تو اب اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں مقدمہ چاہیے کہ امام کیوں چلے گئے، کیوں ہمیں تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک وجہ، ملٹیپل وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ عزیزان محترم یہ ہے کہ حسین وقت ہمارے درمیان کیوں نہیں ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم نے کوئی زمانہ ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا، تو ہمارے زمانے کی ہدایت کہاں ہے؟ ہم اس تک ایکسیس نہیں کر پا رہے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ خداوند متعال کو معلوم تھا کہ ہم نے 11 اماموں کی حفاظت نہیں کی، ہو سکتا ہے کہ ہم 12ویں کو کی بھی حفاظت نہ کر پائیں اور 12واں قتل ہو جائے۔ تو ایک وجہ امام زمانہ کے نہ آنے کی ہے کہ ہم ان کو سیکیور نہیں کر سکتے، نہیں کر پائیں گے۔ اور عزیزان محترم، میں امامت کی طرف انشاءاللہ آنے والا ہوں ابھی، کہ امام کا جو رول ہے، جو مرتبہ ہے،
خدا اور انسانوں کے درمیان امام ہوتا ہے. کوئی ایک ہستی ہوتی ہے, امام سے پہلے انبیاء تھے, کوئی نہ کوئی ایک وجود نورانی خدا کے نمائندے کے طور پر کرۂ عرش پر ہوتا ہے. نہیں تو اگر وہ وجود نہ ہو تو قیامت برپا ہو جائے گی. جلال الہی کو کرۂ عرش یہ کائنات ہینڈل نہیں کر سکتی. تو امام زمانہ کی ایبسنس میں موضوع تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے, البتہ ہلکا سا ڈرائی بھی محسوس ہوگا, لیکن انتہائی اہم ہے کہ میں اور آپ کس طرح اپنے امام کے ظہور کو تیز ترین کر سکتے ہیں کہ دوبارہ کوئی کربلا نہ ہو, کہ دوبارہ کوئی ظالم مظلوم کو مشکل میں نہ ڈالے. تو ہمارے لیے اپنے امام کے ظہور کے حوالے سے امامت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ امامت کو سمجھیں. تشیع میں, اصول دین میں جو 5 اصول دین ہیں ان کو بھی میں انشاءاللہ تھوڑا بہت ٹچ کرنے کی کوشش کروں گا کہ توحید کیا ہے, عدل کیا ہے, نبوت کیا ہے, قیامت کیا ہے اور امامت کیا ہے. ہمارا دین جن پلرز کے اوپر کھڑا ہوا ہے, میجورٹی آف us sometimes don't even know their names. کہ اصول دین کیا ہیں, پلرز, ڈاکٹرائن وہ کیا ہیں, پھر آگے چل کے ان کو کھولا جاتا ہے. اگر ہم توحید کو ہلکا سا ٹچ کریں برکت کے لیے صرف اس محفل کی, کہ توحید ہم کہتے ہیں خداوند متعال یعنی ایک ہے خدا, ٹھیک ہے. اب کوئی شخص, اور ہر کام میں خدا شامل ہوتا ہے, ہر موو میں, ہر حرکت میں, ہر عمل میں خداوند متعال شامل ہے, ٹھیک ہے. تو کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے, اور یہ بہت بڑا مکتب ہے جو سوال کر چکا ہے, کرتا ہے اور اپنے مکتب پر قائم ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ جب ہر عمل میں خداوند متعال شامل ہے تو کربلا میں جو کچھ ہوا اس میں بھی خدا شامل ہے. بس امام حسین کا شہید ہو جانا, قتل ہو جانا عمل الہی ہے. یزید کو بلیم نہیں کرنا چاہیے آپ, ٹھیک ہے. تو آپ آگے پھنس جائیں گے آپ کو, کیونکہ توحید کی صحیح نالج نہیں ہے ہمیں, ہم توحید کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں. توحید کی اقسام ہیں, جب تک ان اقسام کو ہم نہیں پڑھیں گے, نہیں سمجھیں گے, ہم کنفیوز رہیں گے. کوئی بھی شخص آئے گا اور آپ کو آ کے کنفیوز کر کے اپنے مقصد سے دور کر سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ. یہی معاملہ امامت کا ہے. امامت کے حوالے سے آپ کو بہت آسانی سے ڈیویٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے آج کے زمانے میں امام زمانے سے متعلق ایک فرقہ ہے جس کو احمدی کہتے ہیں, قادیانی کہتے ہیں, اور یہ فرقہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جس امام کے آپ انتظار میں تھے وہ امام آ چکا ہے, اور وہ فلانے صاحب ہیں, احمد صاحب ہیں ان کا نام, مرحوم, اور اس کے بعد کنٹینیو ہوتا ہے. تو ان کے پاس دلائل ہیں بہت اسٹرانگ, اور بہت لوگ ہماری شیعہ کمیونٹی میں حتیٰ جب ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ مشکل میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو توحید افعالی ایک چیز ہوتی ہے. توحید کی اقسام ہیں, توحید افعالی, توحید عبادی, اور 2 اور میں ان کو انشاءاللہ آگے چل کے ٹچ کروں گا. لیکن آج ہم تھوڑا سا امامت کو ٹچ کریں گے تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے آپ کا گریہ امام حسین پہ ایک مختلف گریہ بن سکے آئندہ جا کے. جب تک آپ کو امامت نہیں پتہ ہوگی, اسپیشلی فار دا چلڈرن, کہ what happens, we bring you over to the majalis, we bring you over to the کربلا, اپنی فرش عذاب میں ہم لے کے آ جاتے ہیں آپ کو, لیکن آپ کو امامت نہیں بتاتے, آپ کو توحید ڈیفائن نہیں کرتے, ہم آپ کو عدل الہی نہیں بتاتے, ہم آپ کو قیامت نہیں سمجھاتے. تو بیسیکلی آپ کو اگر میں ایک ڈفرینٹ سی ایگزامپل لے لے آسانی کے لیے فور چلڈرن, کہ اگر سم ون ڈز ناٹ نو وٹ ساکر از, رائٹ, ہاؤ ڈو یو پلے گیم آف ساکر, اس کے رولز ریگولیشن کیا ہوتے ہیں. آئی برنگ یو اوور ٹو دا فائنل آف دا ورلڈ کپ, رائٹ, آئی برنگ یو اوور ٹو دا ساکر گیم اینڈ آئی show you what's happening there. You enter into the stadium and you start watching the game. You have no clue what's happening, right? کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے, there's a ball, there are 2 teams, lot of audience, شور شرابہ, ہلا گلا سب ہو رہا ہے, but you have no idea. Eventually کیا ہوتا ہے,
کہ لوگ گول ہو جاتا ہے, کچھ فالز ہوتے ہیں, کچھ ہوتا ہے, یو گیٹ ایکسائٹیڈ. بچوں کے لیے اسپیشلی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے بد نصیبی سے کہ ہمارے بچوں کو ہم اسلام کے فائنل راؤنڈ یعنی کربلا میں لا کے بٹھا دیتے ہیں. بٹ دے ہیو نو کلو وٹ توحید از, دے ہیو نو کلو وٹ امامت از. تو اٹس ویری کروشل کہ آپ لوگوں کو تھوڑی بہت ان چیزوں کی نالج ہو. تو میری کوشش ہوگی کہ اصول دین کو ہلکا سا ٹچ کیا جائے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو جگا کے بھی رکھا جائے مختلف چیزوں کو انسرٹ کر کے. ایک مرتبہ اور درود کی سعادت. دیگر نعرہ صلوات. مقام امامت اور ولایت نظام کائنات میں, یونیورس میں نظام امامت اور ولایت کس جگہ فٹ ہوتا ہے, اس کی کوئی امپورٹنس, اہمیت ہے. نمبر 1 چیز ہے کہ یہ جو بحث ہے امامت کی, یہ کب شروع ہوئی, یہ کہاں سے انیشیٹ ہوئی اور یہ معاملہ شروع کیسے ہوا. تو عزیزان محترم, مسلم ورلڈ 2 میجر گروپس میں سپلٹ ہے, شیعہ اور سنی. آپ جانتے ہیں سب رسول کے دنیا سے جانے کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے. اصل میں رسول کی جب آنکھ بند ہوئی تو ایک گروہ نے یہ کہا کہ رسول نے اپنا کوئی وصی نائب نہیں چھوڑا, he left nobody to continue. ایک گروہ نے کہا نہیں چھوڑا ہے. دونوں کے پاس ٹھیک ٹھاک آرگیومنٹس ہیں, ٹھیک ٹھاک ڈیٹا ہے. جس گروہ نے یہ کہا کہ نہیں چھوڑا ان کا نام ہے اہل سنت برادران. جس گروہ نے کہا نہیں رسول اکرم نے اپنا کیئر ٹیکر چھوڑا ہے وہ آپ اور ہم ہیں, اہل تشیعوں نے نام رکھا اپنا. تو اس حوالے سے یہ ایک بحث ہے کہ کیا ہوا. تو ہم جس طرح اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ تشیع اپنا دفاع اس طرح کرتی ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے, محنتیں, زحمتیں, thousands of years. آپ کبھی یہ سوچئے اپنی نوکریوں پہ یا for kids, if sometimes one of your teacher leaves for whatever reason, they leave someone else to take care of your assignments, your classes, everything, right? وہ چھوڑ کے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کہیں گے you're on your own, take care of your own homework and assignments and everything, and I'll see you in X amount of days. نوکریوں پہ جو لوگ جاتے ہیں, سپروائزر از لیونگ فار ویکیشن, تو کسی کے حوالے کر کے جاتا ہے اسائنمنٹ. یہ چھوٹے چھوٹے اسائنمنٹ کی بات ہو رہی ہے. آن دی ادر سائڈ آپ بات کریں یونیورس کی ہدایت کی, پوری ہیومینٹی کی ہدایت کی آپ بات کر رہے ہیں. تو اگر ہم اپنا دفاع کرنے کے لیے یہ کہیں کہ خداوند متعال نے 1,24,000 معصوم انبیاء خلق فرمائے اور اس کے بعد تمام انسانیت کو چھوڑ دیا اس کے حوالے, قرآن ہے تمہارے پاس, sufficient enough, that's it. قرآن اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. قرآن کے لیے استاد چاہیے. پہلے بھی عرض کیا, قرآن جتنی ایمنس اور عظیم کتاب ہے, اس کا ایک فیکٹ یہ ہے کہ قرآن فقط کتاب نہیں ہے. اور یہ ایک اہم بات ہے آپ سب کے لیے جو ان ممالک میں رہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سفینۃ النجات میں بٹھانا, امام حسین کے رکاب تک پہنچانا, اس کا ایک طریقہ کار ہے سیڑھی ہے قرآن کریم. آپ کی خدمت میں عرض کروں, قرآن کریم دراصل آپ کہیں گے کتاب ہے, انک ہے, کمپائلیشن ہے, ایک ڈائمنشن ہے یہ اس کا قرآن کا. قرآن در حقیقت جس طرح بدن کے لیے پانی کی ضرورت ہے, اسی طرح روح کے لیے قرآن ہے. روح کی تری قرآن سے ہوتی ہے. آپ کی خدمت میں قرآن سے متعلق ایک واقعہ عرض کروں گا تاکہ آپ کو اس کی انٹینسٹی, اہمیت اور اس کے عمق کا اندازہ ہو سکے. ایک درود پڑھیں گے محمد و آل محمد کا. قاسم کربلائی کر کے ایک بزرگ گزرے ہیں, دیہاتی تھے, فارمر. He was sitting in Iran, he was sitting in the haram of Imam Raza alayhi salatu wasalam. ایک درود پڑھیں گے امام رضا. اللهم صل على محمد وآل محمد. He was illiterate, he could not read. He was sitting in Imam Raza's haram.
his grave is in Qom. Became really famous after. So he was sitting in the haram of Imam Raza. A lot of people were reciting Quran. بڑے عشقی انداز میں لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے, نورانی ماحول تھا. He was watching all of them and he got really upset. He said, how come I couldn't read Quran? Nobody taught me Quran. میں قرآن نہیں پڑھ سکتا. So he started crying. بے بس ہو چکے تھے. He was old, 60 plus. He started crying and he fell asleep. سو گئے. خواب میں ان کو ایک ہستی نظر آئی. انہوں نے پوچھا کیوں رو رہے تھے؟ کہا میری خواہش تھی کہ میں قرآن پڑھ سکوں. فرمایا کیوں نہیں پڑھتے؟ مجھے نہیں آتا قرآن. Nobody taught me. دیکھیے گا کہ نہیں, اہل بیت نے آپ سے کہا دو چیزیں, رسول نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل البیت. ہم نے چھوڑا ہوا ہے. تو آپ کے لیے دیکھیں ان خطرناک فضاؤں میں اپنا آپ کو بچانے کے جو ٹولز ہیں نا, وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں گا کہیں نہ کہیں میں. ان میں سے ایک قرآن ہے. ٹھیک ہے. So he said I couldn't read. The personality said go bring one. جا کے کلازٹ میں سے قرآن رکھے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں, قرآن لے کر آؤ. brought one over. انہوں نے کہا کہ ان ہستی نے کہا قرآن کو پڑھو, اسٹارٹ ریڈنگ اٹ. آئی کانٹ. انہوں نے کہا نہیں, شروع کرو, کھولو. جب کھولا, پڑھنا شروع کیا, پڑھتے چلے گئے. ایک پیج, دو پیج, تین پیج. خواب چل رہا ہے ابھی البتہ. بہت حیران ہوئے, خوش ہوئے. اینڈ دین ہی ویکس اپ. ہی ویکس اپ اینڈ ہی از ایکسائٹیڈ. فوراً بھاگے, شیلف میں سے قرآن اٹھایا, قرآن لے کر آئے, کھولا, پڑھنا شروع کیا. ہی واز ریڈنگ. ٹھیک ہے, فکشن نہیں ہے, پیور ریالٹی ہے. کہ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا ہے. میں تو کبھی قرآن پڑھنے کے قابل نہیں تھا, عربک. سو ہی اسٹارٹڈ ریڈنگ اینڈ دین جو مجاور ہوتے ہیں ان کے پاس گئے, ان سے کہا کہ قبلہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے ابھی. حرم میں یہ چیزیں نارمل ہیں, ہوتی رہتی ہیں امام کے حرم میں. کسی بھی امام کے حرم میں جائیں, اس طرح کی چیزیں بہت بڑی سطح پہ موجود ہے, اس طرح کا ڈیٹا. ان سے کہا مجاور سے کہ قبلہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے ابھی اور میں آپ کی نالج میں لانا چاہتا ہوں. اب ایرانی کراؤڈ بہت سمارٹ ہے. علماء ظاہراً آپ کو سادے, سمپل, نگاہ نیچی کیے ہوئے رہتے ہیں, لیکن دے آر بریلینٹ. تو مجاور نے کہا کہ بھائی یہاں پر لوگ چیپ پاپولیرٹی کے لیے چیزیں کرتے ہیں, تو آئی ہیو ٹو ایگزامن یو, آئی ہیو ٹو چیک اٹ پراپرلی کہ تم نے واقعی جو ہے کچھ ہوا ہے تمہارے ساتھ یا نہیں. تو ایک عالم دین کو بلایا, ان سے پوچھا, ان سے کہا کہ آقا ذرا ٹیسٹ کریں ان کو. اس نے قرآن کھولا, پڑھنا شروع کر دیا. تو آقا نے سوالات کیے کہ تم نے کبھی نہیں پڑھا یہ وہ. اس نے کہا نہیں آقا کبھی نہیں پڑھا اس سے پہلے نا قرآن. ٹھیک ہے, ایک کام کرتے ہیں, ایک اور کتاب لے کر آؤ عربی کی. کھلوائی کتاب, قرآن کو کھولا اور کتاب کو کھولا, عربی کی بک تھی. آسک ہم ٹو ریڈ اٹ, وہ نہیں پڑھ سکا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ایک اور ڈاکومنٹ منگائی. اس میں کیا تھا کہ عربی تھی, however with Arabic there were some Quranic آیات also. ٹھیک ہے, قرآن کی آیات بھی تھی اس میں. تو انہوں نے کتاب کو کھولا, پڑھو اس کو, starts reading it. کہنے لگے دیکھیں میں I can't read all of this but this is I can read. this portion میں پڑھ سکتا ہوں اس کو. تو انہوں نے پوچھا کیسے, how do you distinguish between certain sentences and this one. ان کا جواب جو ہے نا وہ قیامت خیز ہے. کاظم کربلائی فرماتے ہیں جب میں پوری کتاب کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن اگر میں اس کتاب میں فلانی چیز کو دیکھ رہا ہوں تو اس سینٹینس کو, اس میں سے نور نکل رہا ہے, روشنی نکل رہی ہے اس میں سے, اور میں اس کو فیل کر سکتا ہوں. the rest of the pages I cannot understand. تو جان محترم, اہل بیت نے آپ کے لیے جو عظیم نعمتیں چھوڑی ہیں ان میں سے قرآن, ٹھیک ہے نا, اور خود ٹیچر ہیں. تو امامت دراصل ہمارا موضوع ہے کہ امامت کا قضیہ کب شروع ہوا, اور رسول کے جاننے کے بعد ہمارے پاس قرآن سے, احادیث سے انتہائی خوبصورت سالڈ قسم کے منابع موجود ہیں جس میں ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ امامت از پارٹ آف اصول دین. اور امامت جو ہے تو وہ سمپل انداز سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ رسول نے, انبیاء نے, 1,24,000 خدا کے بندوں نے انتہائی پاکیزہ محنتوں کے بعد ہمیں کیا کیا, ہمارے حوالے کر دیا.
ایک پروجیکٹ مینیجر آپ کے حوالے کر کے چلا جائے آپ کو، اس کو اپنے لیول کا کوئی بندہ چاہیے. تو آپ کو جو امامت کی نعمت ملی ہے یہ ایک عظیم نعمت ہے. اب آپ دیکھ لیں جو کراؤڈ بغیر امامت کے جی رہا ہے اس کا کیا حال ہے. پھر آپ کے اماموں کے ساتھ کیا ہوا یہ ایک الگ موضوع ہے. 11 اماموں کی ہم حفاظت نہیں کر سکے اور 12ویں کی ایک غیبت میں جانے کی وجہ کہ وہ بھی شاید قتل ہو جائے گا. تو خداوند متعال نے ہمیں یہ مہلت دی ہوئی ہے. آج یہ کراؤڈ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ تھرڈ ورلڈ سے آیا ہے موسٹ آف دیم رائٹ. وہ لوگ جو آئے ہیں آج وہ اپنے آپ کو ایکسل کر چکے ہیں کافی چیزوں میں. اب ان کے پاس موقع ہے کہ وہ زمینہ امام بنائیں، مقدمہ بنائیں امام کا. ان اولادوں کو اپنی جوانوں کو اس طرح ٹرین کریں. اب پاکستان میں ہوتا آپ کے پاس ریزن تھا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، کوئی بجلی نہیں آ رہی، پانی نہیں آ رہا، کرپشن ہے، یہ اور وہ. میں کیا کروں بچوں کا ایڈمیشن، آئی کانٹ افورڈ ٹو پے دیئر ٹیوشن. میں بچوں کو کہاں سے پڑھاؤں؟ اب آپ کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے. اس ایکسکیوز کو ایکسل کرنے کے لیے، آگے لے جانے کے لیے اب آپ کا جو الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے زانے محترم برادرز اینڈ سسٹرز، وہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے امام کے ظہور کے لیے کوئی مقدمہ بنانے میں کمک کر سکوں، ہیلپ کر سکوں. اور وہ اس راستے پہ جانے کے لیے آپ کے پاس جو طریقہ کار ہیں ان میں سے عبادت واجبات ہیں. پہلے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنے بدن کو لیس امپورٹنٹ سمجھیں، روح کی جانب متوجہ ہیں. خدا رہا ہم اس موضوع کو بھی انشاءاللہ تھوڑا سا ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے، روح کس طرح فارم ہوئی ہے اور ہم روح کے ذریعے کس طرح ایکسل کرتے ہیں. بھائی میں جم جاتا ہوں، اپنے مسل بنا لیتا ہوں، اپنے سوئمنگ کرتا ہوں، میں اپنا اسٹیمنا ڈیولپ کر لیتا ہوں، 10 چیزیں باڈی کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر کوئی مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے، میرے اندر ٹالرنس نہیں ہے، میں پلٹ کے اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوں، چاہے ایون پیرنٹس میں خدا نہ خواستہ. تو دیٹس اسپریچول ایشو کہ آپ کا غصے کا لیول تو اتنا کم ہے، آپ 5 کلومیٹر البتہ دوڑ سکتے ہیں، تو اٹس پوائنٹ لیس. تو ہماری اصل توجہ روح کی جانب ہونی چاہیے ریمائنڈر کے طور پہ. اور ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارا اس دنیا میں جو قیام ہے، اسٹے ہے، وہ ایکسٹریملی چھوٹا ہے. جیسے ایک شام بھی نہیں گزاری، قرآن یہ فرما رہا ہے. اس کو ذہن میں رکھیں ریفریشر کے طور پر. آن دی ادر سائڈ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک عجیب خطرناک سا موضوع پیش کیا تھا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ویسٹرن تھنکرز اور ایون ایسٹرن تھنکرز آپ کو کہیں گے کہ نہیں، ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو اٹ. آپ جو ہیں جو ماڈرن تھنکرز ہیں ان کو سنیے اس موضوع پہ اور اپنی زندگی گزاریے. تو جب یہ کولیجن ہونے لگے تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ آخری نبی کی بات سننی ہے، مولا کائنات امیر کائنات کی بات سننی ہے، امام حسین کی بات سننی ہے، ائمہ کی بات سننی ہے، انبیاء کی بات سننی ہے. تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ ہم ان موضوعات کو بہت ہی سیریس انداز سے سمجھیں. ایک درود کی سعادت حاصل کریں گے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک موضوع جو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میں اس کو ٹچ کرتا ہوں آج، کہ امام کی شرائط کیا ہے. کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں امام وقت ہوں تو آپ کیسے ڈینائی کریں گے؟ یہ چیک لسٹ، یو نیڈ ٹو نو دا کریڈینشیلس آف این امام. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ کوئی کلیم کرتا ہے کہ وہ امام ہے، اور کوئی بھی کرتا ہے، جیسے قادیانیت کا ایک ایشو ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں امام وقت ہوں، میں ہی امام زمانہ ہوں جس کا ذکر ہے آپ کی کتابوں میں، سو آئی ایم ہیئر. اور آج کے زمانے میں خوب ہو رہا ہے یہ معاملہ، مختلف لوگ ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں جب شروع میں قم گیا تھا تو ہمیں ایک مدرسہ ہے، اس کی اسپیشلائزیشن ہے کہ وہ صرف اور صرف امام زمانہ پہ کام کرتے ہیں، امام زمانہ سے مربوط کام ہوتے ہیں ان کے. اس مدرسے کی ہمیں وزٹ کرائی گئی. وہاں جب ہم گئے جانے محترم تو وہاں ایک صاحب ہمیں ملے، سب کو دکھاتے رہے مختلف بکس اور ان کا ریسرچ ورک. ایک صاحب نے مجھ سے کہا آپ کینیڈا سے ہیں؟ میں نے کہا جی. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ہاں امام کا ظہور ہو چکا ہے؟ تو میں پریشان ہوا، میں سمجھا ڈیفینیٹلی آپ مذاق کر رہے ہیں. نہیں، آئی ایم ناٹ جوکنگ. انہوں نے ایک ای میل کھولی، میرے سامنے ایک ای میل رکھ دی، وہ کہا کہ یہ دیکھیے فلانے صاحب ہیں، نارتھ یارک میں ایک صاحب ہیں، ٹھیک ٹھاک فالوئنگ ہے ان کی انٹیریو میں، اور ان کی تصویر دکھائی. ان کی ای میل آئی ہے ہمیں، انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ آپ اب اپنا کام روک دیجئے، آئی ایم ہیئر. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں آپ کیسے ڈسٹنگوش کریں گے کہ یہ جینین امام ہے.
آپ نے بہت محنت کر لی, now stop your work, I am here, I'll take from here onwards, میں اب آگے سے سنبھال لوں گا. تو انہوں نے کہا تو آپ کے امین جعفری صاحب ظہور ہو چکے, آپ یہاں کیوں آئیں, جائیں واپس. ٹھیک. میں نے کہا آقا یہ عجیب بات کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا اگلا اسٹیپ, کہتے ہیں کہ پھر ہم لوگوں نے ان کو رپلائی کیا. میں نے کہا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں انفارم کر دیا, ناؤ ول گو آن ویکیشن, ہم ریلیکس چل کریں گے ہم. ٹھیک ہے بسم اللہ. لیکن ہم نے یہ جو رپلائی کیا تھا ان کو, یہ پرشین میں کیا تھا, ہم نے اس کو فارسی لینگویج میں رپلائی کیا تھا, نہ کہ انگریزی میں. So once he received it, he replied back in English saying, I'm sorry, you have to communicate in English only. تو ظاہراً تو وہی سمجھا کہ غلطی کے لیے it was a deliberate act. علماء نے فرمایا کہ نہیں, تم جو سمجھ رہے ہو کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے, ہم نے دانستہ طور پہ, ہمارا جو امام آئے گا وہ تمام زبانوں پہ صاحب عبور ہوگا. ہمارا امام کسی محدود زبان کا نہیں ہوگا. تو جعلی امام لیڈرشپ, ایون رسول کی بعثت کے موقع پر بھی کئی جعلی نبیوں کو کھڑا کیا گیا تھا. تو آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ آج آپ جب تھنکرز کو پڑھتے ہیں تو بہت سے تھنکرز, جیسے ڈارون کی بات ہو رہی ہے, کنٹروورشل بات ہے, میں کہوں گا پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جائے گی, مصیبت ہو جائے گی, ڈاکٹرز میرے پیچھے لگ جائیں گے. ڈارون محترم فرماتے ہیں کہ آپ یو آر اے ورم, اوریجنلی یو آر اے ورم, اور ورم سے ایوالو کر کے یو بیکیم چمپینزی, منکی اینڈ واٹ ناٹ, اینڈ ناؤ یو ایوالو اینڈ اینڈڈ اپ لائک دس. ٹھیک. تو اب ہمارے جو دینی منابع وہ کچھ اور کہتے ہیں. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ دراصل ان کو ہم کہتے ہیں, دینی کراؤڈ کہتا ہے کہ شیاطین کے کریٹڈ انبیاء ہیں. خداوند متعال نے انسان کو ریمائنڈر کے طور پر انبیاء مبعوث فرمائے. انسان کی عقل انف تھی لیکن پتہ تھا کہ وہ ڈیویٹ ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی, پولیوٹ ہو جائے گی. تو خدا نے انبیاء مبعوث فرمایا کہ بھائی تم روز محشر جب میرے سامنے آؤ گے اور کہو گے کہ مجھے تو کسی نے بتایا نہیں کہ میکڈونلڈ نہیں کھانا تھا, مجھے تو کسی نے نہیں بتایا کہ KFC نہیں کھانی تھی, وہ تو حرام تھی, جھٹکے کا میل تھا. تو اس موقع پر خدا کہے گا نہیں دیکھو تمہارے پاس انبیاء آئے تھے, ریمائنڈر نوٹسز آئے تھے. اس پلان کو شیطان نے کاپی کیا ہے, خدا کے اس پلان کو چرایا ہے, کاپی کیا ہے, اپنے انبیاء بنائے. یہ جو تھنکرز ہیں سارے, یہ آپ کا ستیہ ناش کر دیں گے. 90% آف دا ہیومینٹی کا ستیہ ناش کر دیا انہوں نے. دا پیپل ہو اسٹڈی ہیومینٹیز, آپ سائیکالوجی پڑھیں, سوشولوجی پڑھیں, کمیونیکیشن پڑھیں, فلسفہ پڑھیں, ہسٹری پڑھیں, ہیومینٹیز کے جتنے بھی آپ ٹاپکس پڑھیں گے آپ پڑھتے جائیں اور دہری ہوتے جائیں بسم اللہ, کیونکہ وہ وہی تھنکرز ہیں. دینی کراؤڈ نے اس پہ کام نہیں کیا. آپ یہ کمپلین کر سکتے ہیں بھائی آپ لوگ علماء کا کام ہے, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ بیکاز ہم نے نہیں کیا. بسم اللہ, جو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے. کہیں سے کہیں موضوع نکل جائے گا. بات ہو رہی ہے امامت کی, ٹھیک ہے. تو جعلی امام آ سکتے ہیں. 5 شرائط ہیں امام کی. درود پڑھیں گے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حیدری یا علی برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیل فرج. 5 شرائط ہیں امام کی. یہ شرائط نہیں سنی آپ نے, بدنصیبی. اصول دین کا حصہ ہے, امامت اصول دین کا حصہ ہے. نام یاد کرنے کی کوشش کریں. توحید, عدل, نبوت, امامت اور قیامت. احسان. شاباش, ٹھیک ہے نا. اب اس میں ہم ڈیپر جائیں گے. قبر میں ہم سب جب جائیں گے ایونچولی, جو کہ جانا ہے, پریشانی کی بات نہیں ہے اس میں کوئی, ٹھیک ہے نا. وہ قبر وہ نہیں ہوگی جو آپ گڑھا سمجھتے ہیں. اس کو اچھی طریقے سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں کہ آپ کو جو ڈرایا اتنا زیادہ گیا ہے وہ آپ کے حال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی حرکتیں کیا تھیں. پھر وہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی. اٹ آل ڈیپینڈ واٹ یو ٹیک ود یو ان یور سوٹ کیس. یو کیری فار دا ٹریول واٹ ایور یو کیری, وہی آپ کو ملے گا. تو قبر میں جب آپ آئیں گے, اب جائیں گے تو آپ کو کیا چیزیں ملیں گی. قبر میں آپ سے سوال ہوگا, آپ کو یاد ہونا چاہیے تدفین کے موقع پر there is a process, right? So once we bury a dead body, eventually there is a process called تلقین. تلقین کیا ہوتی ہے؟ ریمائنڈر ہوتا ہے. یہ میں اور آپ سب گزریں گے اس سے.
سمجھے, یہ نہ سمجھیں کہ یہ کسی اور کی باتیں ہو رہی ہیں. آئی ایم دا ٹاپک, یو آر دا ٹاپک. میں اور آپ موضوع سخن ہیں. تلقین میں انبیاء کی گفتگو ہوتی ہے, قرآن کی گفتگو ہوتی ہے, خداوند متعال کی گفتگو, کعبے کی گفتگو ہوتی ہے, امیر کائنات کی ہوتی ہے, ائمہ کا اس میں مبارک آتا ہے. تلقین کے موقع پر آپ جواب دیتے جائیں اور آپ کے درجات ایلیویٹ ہوتے چلے جائیں گے. تو آپ نے کہا بھائی اصول دین آتے ہیں, جی آتے ہیں, بتاؤ توحید کی اقسام بتاؤ, نہیں آتی, ٹھیک ہے, نو وریز, آپ جائیں, بزنس کلاس میں نہیں آ سکتے آپ, ٹھیک ہے نا, آپ ایکسل نہیں کر پائیں گے. آپ امامت کی بات شروع ہوئی, امامت کی شرائط ہیں, امامت کیوں ہوئی, آپ کے پاس قرآن سے کوئی دلیل ہے, احادیث سے کوئی دلیل ہے. فرشتہ آپ سے پوچھے گا, منکر نکیر آپ سے سوالات کریں گے, آپ کو اوپر لے کے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کی بات ہو رہی ہے. You go to the school, you go to the university, you go through exams. The more exams you clear, the higher you go. تو جب آپ اوپر جانے کے لیے ایگزامس پاس کرتے ہیں تو روز محشر قبر سے شروع ہوئے گا آپ کا سارا کچھ. تو قبر میں اور آپ ابھی بہت جلدی کسی بھی وقت جا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ چیز ہونی چاہیے. تو 5 شرائط ہیں امامت کی, جواب دیتے جائیں, آگے بڑھتے جائیں, ایکسل کرتے ہیں. پوچھا کہ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ جنت کے کتنے لیولز ہیں, درجات ہیں. تو معصوم نے فرمایا تھا قرآن میں جتنے آراب ہیں نا, زیر زبر پیش, اس سے بھی کئی گنا زیادہ درجات ہیں جنت کے. تو ہر آدمی ایک درجے پہ نہیں ہوگا. کسی کو ہو سکتا ہے مولا کائنات کی روز محشر یا برزخ میں ایک دفعہ ملاقات عطا ہو, کوئی ہر وقت مولا کے محضر میں بیٹھا ہو. کیوں ہوگا یہ سب کچھ؟ اس دنیا میں اگر آپ زیارت پہ جانا چاہتے ہیں مولا کی, آپ مولا علی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, تو مولا علی کی زیارت نہ جب جائیں گے آپ مولا کائنات کی زیارت صرف زری تک کر سکتے ہیں, مولا کا چہرہ مبارک تو نہیں دیکھ سکتے, مولا تو قبر میں, ٹھیک ہے. یہ زیارت آپ کی برزخ میں ہو سکتی ہے. برزخ مینز یو ہیو ٹو اینڈ دس چیپٹر فرسٹ. جناب سیدہ سادات کے لیے جناب سیدہ محرم ہے, ہم جناب سیدہ کے پیروں میں جا کے بیٹھنا چاہتے ہیں, ہمیں تو بدنصیبی کی قبر بھی نہیں مل رہی آپ. تو ہم برزخ میں جب جاتے ہیں تو برزخ میں جانے کے لیے جو شرف ہمیں ملے گا کہ معصومین سے, مولا عباس کے ہم واقعات سنتے ہیں, شجاعت سنتے ہیں کہ مولا عباس کی زیارت صرف حرم تک جا کر سکتے. تو اس مرحلے کو طے کرنے کے لیے اس دنیا سے آپ کو نکلنا ہے. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, غالباً یہ پرسوں, کہ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ زندان ہے. تو اس زندان سے, اس جیل سے آپ کاٹ کے نکل جائیں گے, برزخ میں چلے جائیں گے, پھر مولا کائنات کی زیارت ہوگی, امام علی کی زیارت ہوگی, اس کے بعد مولا امام حسن کی زیارت ہوگی, دیگر انبیاء کی زیارت ہے. تو آپ اصول دین, قرآن, ان چیزوں کو, یہ آپ کے تمام ایگزامینیشن پیپرز ہیں. جب آپ اس دنیا سے جاتے ہیں تو جو دنیاوی علوم آپ نے حاصل کیے ہیں یہ تمام علوم سلب کر لیے جاتے ہیں. اپنا آئی ٹی پڑھی تھی, خدا حافظ. میڈیکل پڑھا تھا, خدا حافظ. لا پڑھا تھا, خدا حافظ. یہ تمام علوم دنیا تک محدود ہیں. اور آپ کے تمام علوم جب سلب ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے پاس جو واحد چیز رہ جاتی ہے وہ دین اسلام, دین جو بھی آپ کے اپنے دین پڑھا ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گا اور کچھ نہیں جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ونس ان اے وائل اصول دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کی آیتوں کے نام دیکھیں, سوروں کے نام ہمیں نہیں پتا ہوں گے. کتنی پینفل ریالٹی ہے کہ ہم نے نہ جانے کیا کیا چیزیں میمورائز کی ہوئی ہوں گی, لیکن قرآن کی سوروں کے نام ہمیں نہیں پتا ہوگا. تعداد کا بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ کتنی سورے قرآن میں موجود ہیں. بات ہو رہی ہے میری اور آپ کی. ہمیں کربلا ایلیویٹ کرنے کے لیے آئی ہے. امام حسین نے اپنا سر کٹوایا, جناب زینب نے اپنی چادر چھنوائی, جناب علی اصغر کا گلا چھدا, مولا عباس کے بازو قلم ہوئے, کیا کیا نہیں ہوا. یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود ہم دیکھیں کہاں کے کہاں کھڑے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ کربلا انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے آئی ہے, تو یہ موضوعات ہیں. ان کو آپ کہیں دس از ٹو ڈرائی, مجھے آپ گریہ کروائیں, ماتم کروائیں, تبرک کھلائیں, خدا حافظ. ٹھیک ہے, اس میں بھی اجر ہے, اس میں بھی ثواب ہے, لیکن ایلیویشن کی مشکلات ہوگی, آپ اوپر نہیں جا سکیں گے. تو یہ مقدمہ صرف اس لیے تھا کہ ہم تھوڑی سی امامت کو ٹچ کر سکیں. درود کی سعادت محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوشش کریں گے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. کوشش کریں یاد رکھیں 5 شرائط کو کہ امام
بننے کی 5 شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1، امام معصوم ہوتا ہے. جو نبی کے دین کا، خدا کے پیغام کا محافظ ہوگا وہ امام ہے. امام پر وحی نہیں آتی. امام جو کچھ مٹیریل آیا ہے اس مٹیریل کا امین اور محافظ ہے، اور اس کے لیے جو پری ریکویزٹ ہے وہ عصمت ہے. صاحب عصمت یعنی وہ گناہ نہیں کرتا. صاحب عصمت معصوم ہونے کا مطلب ہے وہ ہستی گناہ نہیں کرے گی. گناہ کرے گی تو کس طرح کیٹر کر سکے گی، حفاظت کیسے کرے گی دین کی؟ الہی پیغام کی امانت داری کرنے کے لیے وہی کریڈینشلز چاہیے، ان میں سے کچھ چیزیں مائنس ہو جائیں گی. امام جو ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، وہ شریعت لاتا نہیں ہے، اس شریعت کی حفاظت کرتا ہے ایز اٹ از. اس کے اوپر وحی نہیں آتی اور بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی اس کے، لیکن وہ انبیاء کا وسیع نائب ہوتا ہے. تو اس کے لیے صاحب عصمت ہونا نمبر 1 شرط ہے. صاحب عصمت یعنی وہ شخص گناہ نہیں کرتا. اس کے سامنے گناہ بالکل اس طرح ہوتے ہیں کہ کوئی نجاست ہمارے سامنے آ جائے تو گناہ کرے گا ہی نہیں. اس کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس بات کی. 1 نمبر 2 مجسم علم ہوتا ہے. دنیا کی، کائنات کی کسی شے کا راز اس سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا. مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ سلونی سلونی. کسی نے آج تک ہیومینٹی میں یہ کلیم نہیں کیا. اب آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کن اماموں کو آپ فالو کرتے ہیں. یہ کریڈینشلز اگر کسی کے بھی ہیں ہم اس کو امام مان لیں گے. کوئی بھی رسول کا وصی آئے، اپنے آپ کو خلیفہ کہے اور اس کے پاس یہ کریڈینشلز ہوں، تو ہم جب چیک کرتے ہیں لسٹ کو رسول کے جانے کے بعد جو مشکلات ہوئیں، تو ان تمام حضرات میں یہ کریڈینشلز نہیں ہیں کہ ان کے پاس میں وہ گناہ گار رہے ہیں، نان مسلم رہے ہیں ایکچولی. ٹھیک ہے، تو نمبر 1 عصمت، صاحب عصمت ہوگا، گناہ نہیں کرے. نمبر 2 علم. ٹھیک. نمبر 3 شجاعت ترین ہستی ہوگی. وہ شجاعت کے معنی پتہ یہ نہ ذہن میں ڈالیں کہ کسی کو مار دینا، کسی کو پچھاڑ دینا. یہ کریڈینشلز شجاعت کا جو ہے یہ اس کے معنی پتہ نہیں ہے. شجاعت کا مطلب ہے وزڈم بیسڈ قوہ غضبیہ، کہ حکمت کے تحت مولا کائنات نے در خیبر اکھاڑا، لیکن آن دی ادر سائڈ ایک ملاؤن کے سینے پہ مولا بیٹھے ہوئے تھے، اس نے بے احترامی کی تھی تو مولا ہٹ گئے تھے. اس کو کہتے ہیں شجاعت. شجاعت کے معنی پتہ نہیں ہے کہ کہیں شجاعت آپ کو کربلا ملے گی تلوار کے ذریعے، کہیں آپ کو شجاعت ملے گی جناب امام حسن علیہ السلام کی صلح کے ذریعے. تو آپ کے پاس کوئی آ کے کہے، آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ میں جن اماموں کا دیوانہ عاشق ہوں، ان کا نام آتا ہے تو میرا وجود ہل جاتا ہے، کیا کریڈینشلز ہیں ان کے؟ تو اپنے دماغ میں آج کوشش کریں ان کو پوری طریقے سے سٹور کر لیں. عصمت، علم، شجاعت، پاکیزگی اور تقوی کی معراج ہوتے ہیں. ایک جو وجہ تھی کہ ائمہ کو پبلک ایکسیس نہیں دیا جاتا تھا، کہ جو لوگ بھی ائمہ سے ملتے تھے وہ ان کے عشق میں دیوانے ہوتے تھے، کہ تقوی اتنا ہوتا تھا. آخری جو لسٹ ہے، آخری جو چیز ہے وہ ہے اخلاقی جاذبیت. جو شخص بھی اماموں سے ملتا تھا ان کا عشق میں دیوانہ ہو جاتا تھا. تو یہ 5 چیزیں ہیں، ان کو فردر ہم کھولنے کی کوشش کریں گے ڈیپینڈنگ آن ہاؤ مچ ٹائم وی ہیو. تو امامت اصول دین کا حصہ ہے، اس کی شرائط ہیں. ان شرائط کو اچھی طریقے سے ڈال لیں ذہن میں کہ آپ کے اماموں کے متعلق اگر کوئی اعتراض کرے تو آپ دفاع کر سکیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو قانع کریں کہ بھائی یہ کیا بات ہے. سب سے پہلے اپنے وجود کو آپ مطمئن کیجئے کہ یو آر آن دا رائٹ ٹریک. تو 5 چیزیں کیا ہیں؟ عصمت، صاحب عصمت ہونا، علم کی پیک ایمینس سلونی. نمبر 3 شجاعت، تقوی اور پرہیزگاری کی معراج، اخلاقی جاذبیت. کسی بھی شخص میں یہ چیز ہوگی وہ امام ہے. اب کوئی صاحب عصمت لے آئیے. آپ انبیاء کے بعد جو صاحب عصمت کراؤڈ کی لسٹ صرف آپ کے پاس. کوئی شخص دنیا میں رسول اکرم کے بعد ایسا نہیں آیا اماموں کے علاوہ، جناب سیدہ کے علاوہ، جس کے پاس عصمت کی چیز ہو، عصمت جیسی عظیم نورانی نعمت ہو.
تو آپ کبھی سوچا کریں کہ ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں، جس امام کے عاشق دیوانے ہیں، جب مولا کائنات کا اسم مبارک لیا جاتا ہے تو آپ کا جو حال ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یہ عجیب بات ہے، میں حسین سے ہوں والی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حسین مجھ سے، یس جناب سیدہ کے بیٹے مولا، تو وہ تو ہو گئے، لیکن میں حسین سے ہوں، رسول کیسے حسین سے؟ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، تو یہاں آ کے لاجیکلی فٹ ہوتی ہے بات کہ وہ تمام انبیاء کی امانت، ہدایت کا تمام تر خزانہ سنبھالنے والی ہستیاں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ عزیزان محترم، ایک عجیب و غریب کردار ہے کربلا کا، کئی کردار ہیں کربلا میں، ان میں سے ایک کردار ہے جناب حر کا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ عزیزان محترم، جتنے بھی کردار آپ کو کربلا میں نظر آئیں گے، ان میں سے جناب حر کا کردار بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ شاید ہم سب کے کرداروں میں ایک حر بیٹھا ہوا ہے، ہم سب کے وجود میں حر کی مانند ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ بتا رہا ہے ریاست کو حر کا ٹھکرانا، بتا رہا ہے گورنمنٹ کو، رولنگ کلاس کو، ریاست کو حر کا ٹھکرانا، کرے ضمیر ملامت تو نوکری کیا ہے۔ جناب حر نے کس طرح ٹھوکر ماری تھی۔ جناب حر نے 2 محرم کو امام حسین کا راستہ روکا تھا، لیکن 7 دن کے بعد 9 محرم کو حر عجیب و غریب حالت میں تھے۔ جناب حر عجیب حالت میں تھے، کہتے ہیں کہ رات کو جناب حر جاگتے تھے، لیٹتے تھے بے چینی کی حالت میں۔ ایک سپاہی نے پوچھا، میں نے آپ کو کبھی اس قدر مزمحل حال میں نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ عرب کا شجاع ترین شخص کون ہے تو میں آپ کا نام لیتا ہوں، لیکن یہ آپ کا حال کیا ہے جناب حر؟ انہوں نے فرمایا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان پا رہا ہوں۔ ایک شخص رات میں اٹھا، باہر جا رہا تھا، جناب حر کے پاس 1000 سپاہیوں کی ذمہ داری تھی۔ جناب حر نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں، گرمی بہت ہے، جانور پیاسے ہیں، پیاس کی شدت بہت ہے، رات میں جانوروں کو پانی دینے جاتا ہوں۔ جناب حر نے کہا عجیب بات ہے، تمہیں حیوانوں کی فکر ہے اور اولاد زہرا پیاسی چل رہی ہے۔ اس موقع پر جناب حر نے اپنا فیصلہ صادر فرمایا۔ جناب حر نے ترک کیا یزید کا لشکر اور باہر آ گئے، کہنے لگے میں جا رہا ہوں۔ جناب حر جب جا رہے تھے تو اس موقع پہ ان کے بیٹے نے پوچھا کہ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا کہ دوزخ سے نکل کر جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ جوانان جنت کا سردار پیاسا، اس کے بچے پیاسے، اولاد زہرا پیاسی، ان کے پاس جانا ہے مجھے۔ بیٹے نے کہا بابا اکیلے جاؤ گے؟ مجھے بھی لے کے چلو۔ باپ نے کہا تمہیں اختیار ہے، تم چلنا چاہتے ہو چلو، نہیں جانا چاہتے یہیں رہو۔ حر کے بیٹے کا نام ہے علی۔ عجیب بات ہے، ایک غلام بھی ساتھ ہوا ہے جناب حر کے، تشریف لاتے ہیں۔ جناب حر اپنے بیٹے کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، مولا امام حسین نے دیکھا کہ کوئی ہماری طرف آ رہا ہے، اور مولا کو پتا تھا کہ کون آ رہا ہے، تو مولا نے جناب عباس سے کہا کہ عباس جاؤ۔ حر نے جب دیکھا کہ کوئی شخص ہماری طرف آ رہا ہے تو اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا علی کون آ رہا ہے؟ علی نے کہا عباس ہماری طرف آ رہے ہیں۔ حر نے فرمایا، کہا کہ عباس سے کہہ دو کہ ہم جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آ رہے۔ جب مولا عباس ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے فرمایا میں نے تمہاری بات سنی ہے، میں تمہارا استقبال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جناب حر تشریف لائے اور مولا امام حسین کے قدموں میں آ کے گر گئے۔
مولا نے گلے سے لگایا اور کہا کہ اے حر تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا برادر ہے۔ عجیب بات ہے، 7 دن پہلے جس شخص نے عجیب و غریب طریقے سے مولا کی بے احترامی کی تھی، عجیب و غریب انداز سے بیویوں کو رلایا تھا، اس شخص کو مولا کیا فرما رہے ہیں؟ تو میرا بھائی ہے۔ حسین کا بھائی بننا کتنا بڑا شرف ہے، کوئی معمولی اعزاز ہے۔ جناب حر تشریف لاتے ہیں، شرمندہ ہیں۔ جب آ رہے تھے البتہ اس سے پہلے حر نے اپنے بیٹے سے کہا لال میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں حسین کا سامنا نہیں کر سکتا، میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ ان ہاتھوں نے حسین کے گھوڑے کی لگام کو چھینا تھا، میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ جناب حور آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے، ہاتھ بندھے ہوئے مولا امام حسین کی خدمت میں ہے۔ مولا امام حسین نے اس کے ہاتھ کھولے اور فرمایا تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عزیزان محترم، جناب حور نے کہا مولا آپ کو یاد ہے جب میں نے آپ کے ساتھ بے احترامی کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ آہستہ آواز میں بات کرو، میرے ساتھ میری بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، تو میرے مولا میں نے آپ کی بہنوں بیٹیوں کو رلایا تھا، میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا جاؤ فلانے خیموں کی طرف، وہاں خواتین ہیں۔ جناب حر تشریف لائے، اپنے آپ کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو خوف زدہ کیا، ڈرایا تھا، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ بیویوں نے گریہ شروع کر دیا، جناب حر اور پریشان ہو گئے، زمین پہ بیٹھ گئے، اپنا کھلا اتارا، اپنی ذرا اتاری، سر پہ مٹی ڈالنے لگے، کہنے لگے کہ میں نے زہرا کی بیٹیوں کو 2 مرتبہ رلایا ہے، میں کتنا شقی اور ظالم ہوں۔ عزیزان محترم، اس کے بعد حر نے اجازت مانگی سید الشہداء سے، کہا کہ مولا مجھے اجازت دیں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ حر کا بیٹا پہلے آ گیا، کہنے لگا بابا آپ سے پہلے میں جانا چاہتا ہوں۔ حر کا بیٹا گیا جنگ کرنے کے لیے، آگے بڑھا ہے حر کا بیٹا۔ کبھی سوچیں آپ اپنے بیٹے کو، کسی جوان کو، بھتیجے بھانجے کو جنگ کے لیے بھیجیں جہاں اکیلا وہ جا رہا ہو اور اس کے سامنے ہزاروں کا مجمع ہو، ہزاروں کو درندے بیٹھے ہوں، ایک جوان جا رہا ہے حر کا بیٹا علی جو تھوڑی دیر پہلے اسی فوج کا حصہ تھا، وہ گیا ہے فوج کی جانب۔ عزیزان محترم یقین کریں ہم سب کے وجود میں بھی ایک حر ہے، کبھی ہم ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، خدا ہمارے واقعی اختتام کو حر کی مانند بنا دے۔ تو خدا متعال نے حر کے قلب میں یہ نور عطا فرمایا، حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے۔ کہتے ہیں حر کا بیٹا فائٹ کرنے، لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے گیا، خوب جنگ کی، لیکن کتنوں سے لڑتا بیچارہ، اور اس کے اوپر ایک حملہ ہوا شدید اور گھوڑے سے گر گیا۔ کہتے ہیں کہ جب حر کا بیٹا گھوڑے سے گرا تو اس نے آواز دی بابا مجھے مدد کے لیے، مجھے مدد چاہیے۔ کہتے ہیں کہ حر دوڑے اپنے بیٹے کی مدد کے لیے، کہ جیسے ہی گھوڑے کے پاس پہنچے دیکھا کہ امام حسین پہلے سے وہاں موجود ہیں۔ امام حسین نے کہا بیٹا میں موجود ہوں یہاں۔ حر نے کہا میں اپنے بیٹے کی لاش اٹھاؤں گا۔ حسین نے کہا نہیں، جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھاتا، جوان بیٹے کی باپ سے لاش نہیں اٹھتی۔ امام حسین نے حر کے بیٹے کی لاش اٹھائی، لیکن تھوڑی دیر بعد علی اکبر کا لاشا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند متعال ہمارا اختتام بھی جناب حور کی مانند فرما۔ یا میرے مالک ہماری مانی جسمانی بیماری کو دور فرما دے، ہماری ہجرتوں کو مدینہ کی طرح کامیاب ہجرتیں بنا دے، ہمارے بچوں کو عشق اہل بیت پر دنیا میں رکھ، عشق اہل بیت پر دنیا سے قائم رکھنے کے بعد لے کے جا میرے مالک۔ امام کا ظہور جلد سے جلد فرما دے، ہمیں اپنے امام کے انصاران اور آوان میں شامل فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماتم سید الشہداء حسین۔ یا حسین 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 کربو